وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور یہ آسمان اور یہ زمین اور فرشتے اور بڑی بڑی کائنات اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن اس میں جو عزت اور شرافت اور اہمیت انسان کو عطا فرمائی کسی اور چیز کو نہیں۔ آسمان اور زمین اور اس کی مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے اس کو مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگایا، اور یہ آسمان اور زمین اور یہ مخلوقات اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے لیے فرمایا کہ اے انسان تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر اللہ کی چاہت جو انسان کے بارے میں ہے اس کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ اللہ کا حکم عبادت والا، ایک اللہ کا امر وہ ہے جس سے کائنات کو وجود دیا، کہ وہ امر کتنا طاقتور کہ جس چیز کو پیدا کرنے کا، وجود دینے کا ارادہ فرمائے، اللہ کا ارادہ اور امر کن اس چیز کا وجود ہے۔ جی ہاں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اوحی الی السماء ان کونی فکانت۔ یہ 7 آسمان جو 7 چھتیں ہیں اور 500 سال کی مسافت کی ان کی موٹائی ہے، ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ان چھتوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ اوحی الی الارض ان کونی فکانت، زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حکم فرمایا زمین بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے یہ پانی تھا جہاں بیت اللہ ہے، وہاں سے ایک بلبلہ اٹھا، اللہ نے اس کو کثیف بنایا تو زمین بن گئی، اور وہ پانی میں تیر رہی تھی، حرکت کر رہی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو اپنے کن سے پیدا فرما کر ان کو میخ بنا دیا اور گاڑ دیا۔ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، زمین رک گئی۔ تو وہ اللہ کا امر جو عبادت کا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے جب پہاڑوں کو دیکھا اللہ کی قدرت پر تو بڑے وہ حیران ہوئے، اے اللہ اس سے بھی طاقتور چیز ہے۔ ساری کائنات کا ذکر ہوا، فرمایا ایمان والے کا دائیں ہاتھ سے نفلی صدقہ کرنا اللہ کے لیے، اس کی طاقت ان کائنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور انسان کی تو پوری زندگی عبادت کی ہے کہ کسی وقت بھی یہ عبادت سے باہر نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے امر کو پورا کرنا۔ آج کل عام طور پر صرف عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کو پورا دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ تو عبادات کے ساتھ اللہ کے احکام ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی حال، کوئی جگہ اللہ کے امر سے خالی نہیں۔ نبیوں نے سمجھا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ میری عبادات، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے۔ ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، صحت اور مرض، اس میں اللہ کا امر کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پورا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنا بڑا اللہ نے احسان کہ آج ہم نے تمہارے دین کو، جو طریقہ زندگی اللہ نے وضع کیا، احکام سے اس کو آباد کیا، بھرا، وہ آج پورا کر دیا۔ کسی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، چاہے فقیر ہو، جنگل کا رہنے والا ہو، ان پڑھ ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، تجربے والا ہو، سارے اسباب اس کے پاس ہے، کہ اللہ کا حکم میرے لیے نہیں ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور یہ احسان ہے ہمارا، اس کو پورا کر دیا۔ اور یہ دین اسلام کسی انسانوں کا، مخلوقات کا، فرشتوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ازل سے ہی اللہ کو پسند تھا، اور جو اس پسندیدہ دین کو اختیار کر لے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حاصل ہو جانا یہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس لیے جنت والے جنتوں میں ساری نعمتیں ملیں گی، جوانی ملے گی، صحت ملے گی، اطمینان ملے گا، خوشی ملے گی، لباس ملے گا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ان نعمتوں سے جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے کچھ اور بھی عطا کروں؟ اے اللہ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو پھر اللہ فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج اپنی رضا کا پروانہ تمہیں دیتا ہوں، کبھی اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کی رضا کے مل جانے کی خوشی یہ جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے انسان اور مسلمان کا تو کوئی لمحہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے راضی کرنے سے خالی ہے ہی نہیں، اس کا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ آج غفلت کی وجہ سے سب سے زیادہ ہم سے جو اپنی جانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے غفلت کے وقت سے ہو رہا ہے کہ موت آ جائے، ساری دنیا مل جائے، سارے فرشتے مل جائیں، ساری دوائیاں ہوں، سارے رشتہ دار ہوں، سارے ہمدرد ہوں، سارے دوست ہوں، ایک سانس زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور انسان کو اس وقت کوئی تمنا نہیں ہوگی، نافرمان کو خاص طور پر کافر کو، کہ کیا چاہتے ہو تو ایک دو سانس اور مل جائے۔ ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے دگنی ساری نعمتیں تم دے دو تو ایک سانس ہم زیادہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا یہ مبارک دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اتنی بڑی آیت ہے اور اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اور تمہارے لیے اتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی ہماری کتاب میں تو اس دن کو ہم اپنے عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ عید کیا خوشی، نعمتوں کی خوشی، اعزاز ملنے کی خوشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واہ کیا کہتے ہو، اللہ نے ہمیں یہ آیت ایسے ہی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جد و جہد کے بعد اور اللہ کے رسول احرام کی حالت میں اور آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ اور حج والے رکن اور عرفات کے عام میدان میں کے دنوں میں سے قیمتی دن عرفے کا دن ہے، اور پھر بھی اس کے لیے جو احرام کی حالت میں ہو، حج کر رہا ہو اور عرفات کے میدان میں ہو، اور سب سے بڑی دعا عرفے کی دعا ہے، عرفہ کے دن کی دعا ہے، حاجی کا دعا کرنا، اس سے قیمتی کوئی دعا نہیں۔ فرمایا اس خوشی اور اعزاز کے دن اللہ نے یہ آیت اتاری ہے۔ اے امت محمدیہ ناز کرو، فخر کرو، خوش ہو جاؤ، عید ہے تمہاری کہ آج تمہارے دین کو اللہ نے، جو دین اللہ نے بنایا، نہ فرشتے کو اس میں شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی مخلوق شریک ہے، اللہ نے اپنی چاہتوں کو اپنے احکام بنا کر تمہارے لیے دین بنا کر اتار دیا۔ اللہ کا امر تکوینی جس سے ساتوں زمین اور آسمان بنے، وجود ملا، اور اللہ کے امر تکوینی ایک امر سے ہی سارے فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کا وہ امر جو تمہاری عبادت کے لیے کہ دل کا سرمایہ یقین اللہ کی ذات پر، اور پھر جسم سے صادر ہونے والے اعمال، جاگنا، سونا، خوشی، غمی، تجارت، زراعت، معاشرت، بیوی بچوں میں، پڑوس میں، ہر وقت اللہ کے احکام، اس سے اونچی چیز کیا ہوگی؟ اور یہی کامیابی کے اسباب ہیں کہ جسم کا دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم کے کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے بڑی سے بڑی کامیابی دینے کے لیے اسباب اللہ نے سب کو برابر دیے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے حاری ہو، چاہے بکری چرانے والا ہو یا جھونپڑے میں رہنے والا یا محل میں رہنے والا، کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے۔
بلکہ آتا ہے نعمتوں والے نعمتوں میں رہتے ہوئے، خوشیوں میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اور ایک فقیر اور یہ فقراء فقر کی حالت میں صبر کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کریں گے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے دونوں کے اعمال برابر ہیں، لیکن ایک نے اللہ کے احکام شکر کی حالت میں پورے کیے، نعمتوں میں رہتے ہوئے پورے کیے، اور ایک نے صبر کے ساتھ پورے کیے، فقر کی حالت میں پورے کیے، اور اللہ کے سامنے ہوں گے اور دونوں کے اعمال برابر ہیں۔ اللہ فقراء کو فرمائیں گے کہ تم نے فقر پر صبر کرتے ہوئے اور تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے میرے احکام پورے کیے۔ دنیا کی زندگی کتنی تھی؟ تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے ان مالداروں نعمتوں والوں سے 500 سال پہلے جنت کے نعمتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ انسان ان اعمال کی اسباب کی مشین ہے، اور سب کو اللہ نے اسباب برابر دی ہیں، اور پھر یہ نعمت اور یہ دولت انسان کے ساتھ ہر وقت ہے۔ اپنے کارخانے کو کہیں لے جا نہیں سکتا، دکان کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا، گھر کو کہیں لے جا نہیں سکتا، سارا گھر کا سب پیسے مال دولت اٹھا نہیں سکتا، چور چوری کرے گا، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، حکومت ٹیکس لگائے گی، سرحدوں والے روک دیں گے، موت کے وقت کچھ نہیں لے جائے گا۔ اور ایمان اور اعمال کا سرمایہ، اس کا سچ، اس کے تقوی، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، دعاؤں کی طاقت، اس کی نماز، اس کا ذکر ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور مشین جہاں اعمال کی مشین ہر وقت اس کے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے فضاؤں میں اڑ رہا ہو، چاہے سمندروں کی موجوں کے بیچ میں ہو، چاہے جنگل میں گم ہو گیا ہو، درندوں کے بیچ میں ہو، چاہے صحراؤں میں گم ہو گیا ہو، اور چاہے نعمتوں میں اس کے ساتھ، کامیابی کے اسباب اس کے ساتھ، جتنے اعمال اس کے ساتھ ہے، دل کا یقین اس کے ساتھ ہے، اللہ کو پکارنا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو اللہ تو ایسے کریم ہے، سارے اعمال ان کا، اسی لیے آتا ہے بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، سفر میں جا رہے تھے، بارش ہو گئی، پہاڑی علاقہ تھا، ایک غار میں گھس گئے، آندھی اور طوفان اور بارش، ایک بڑا پتھر چٹان ان کے پہاڑ کے منہ پر آ گئی، اور اندھیرا چھا گیا، نکلنے کا بالکل رستہ نہیں۔ اب کس کو پکاریں؟ کون سنے گا؟ کون مشین لائے گا؟ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ اتنی بڑی چٹان کو کون ہلائے گا؟ ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں۔ ایمان والے تھے، انہوں نے کہا ایمان کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، دعا کی طاقت ہمارے پاس ہے، پکارو اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ کوئی خوف کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی رونے کی بات نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اعمال ہیں۔ اور تینوں بیچارے ایک عام سے لوگ، ایک آگے بڑھا اور اس نے کہا اے اللہ، میں تو تیرا غریب سا بندہ، بکری چرانے والا، اور تجھ پر ایمان والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے امر کی وجہ سے میرا معمول یہ تھا کہ جب بکری میں واپس لاتا اور ان کا دودھ دوہتا تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اللہ اکبر! ماں باپ، یہ تو محبت ہے، یہ تو انسان کی ایک چاہت ہے۔ یہ ماں باپ، اس ماں نے جنا، اس ماں نے پیٹ میں اٹھایا، ایک ایک حرکت کی تکلیف کو برداشت کیا، کیسے راتوں کو جاگے، اس باپ نے اپنے آپ کو بوڑھا کیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی، سارا کچھ میرے لیے قربان کر دیا، یہ ماں باپ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی کہہ دو۔ کون ہو تم؟ کیا تمہاری حیثیت ہے؟ یہ ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ لا تقل لہما اف، اف سے نچلا کلمہ کوئی تکلیف دینے والا ہے ہی نہیں، یہ بھی مت کہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنا محروم ہے وہ نوجوان کہ ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ اللہ سے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تیری جنت تیرے پاس ہے، یہ ماں باپ ہیں۔ ہاں اے اللہ، میں آتا تھا، دودھ دوہتا تھا اور سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ اب یہ کون سا بڑا امر ہے؟ دودھ بکری کا دودھ ماں باپ کو پلا دے، لیکن کس نیت سے، کس جذبے سے، کس کے کہنے پر؟ اللہ کا امر ہے، اللہ کے خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑی نسبت ہے۔ اس لیے ایمان سے ہی عمل کی قیمت بنتی ہے، ایمان نہیں تو عمل کی قیمت کوئی نہیں، چاہے ساری دنیا صدقہ کر دو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی طاقت کے ساتھ جو عمل کرو گے وہ قبول ہے۔
کہ جو لوگ بڑے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، دوسری قوموں میں بھی غیروں میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ اچھائی کا جو اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اس کی بھلائی کا بدلہ اللہ اس کو دے دیں گے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو یہ ایمان اور یہ جذبہ، اسی لیے کلمہ کہتے ہیں، یقین کو بھی بدلتا ہے، جذبات کو بھی بدلتا ہے۔ ہمارے ہر قدم کا، ہر حرکت کا، ہر عمل کا جذبہ کیا ہے، کس جذبے سے ہم چل رہے ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے دعوت کے ذریعے یقین کو بدلا جاتا ہے، جذبے کو بدلا جاتا ہے، اور طریقوں کے بدلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، یہ تو نبی دیتے تھے، نبیوں کی دعوت سے قوموں کو ہدایت ملتی تھی، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دعوت والا کام ہمیں دے دیا۔ اپنے یقین بھی بدلو، اور 7 ارب انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے یقین کے بدلنے کا انتظام، دعوت کو چالو کر دو۔ اللہ خود داعی ہے، سارے نبی دعوت لے کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت ہر کلمہ گو کو ملی۔ کیا بڑا امر ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو اور مدد کا وعدہ کیا، کیا لگاؤ گے تم؟ بولو گے تو اللہ کی دی ہوئی زبان سے، چلو گے تو اللہ کی زمین پر، سوچو گے تو اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے، سمجھاؤ گے تو اللہ کی دی ہوئی قوت سے۔ بڑھاپے کی دعوت، جوانی کی دعوت، لیکن اللہ ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے دین کی مدد کر رہے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور میری مدد سے تم ہدایت کے چراغ بنو گے۔ فطوبى لمن جعل اللہ مفتاحا للخیر، خوشخبری و مبارکبادی ہو اس انسان کے لیے جو خیروں کی چابی بن گیا۔ تمہاری دعوت سے ایک انسان کا یقین بن گیا، تمہاری دعوت سے ایک انسان سچ بولنے لگا، تمہاری دعوت سے ایک انسان نماز پر آ گیا، تمہاری ایک دعوت سے کسی نے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر! یہ خزانے کی چابی نہیں ہے، یہ کانوں کی جہاں چابی نہیں ہے، یہ ہدایت کی چابی ہے۔ فطوبى لمن جعل اللہ مفتاحا للخیر، ایک ایک انسان فرمایا یہ سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کی کان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے بولوں سے، اس کے جذبات سے، اس کی دعوت سے، اس کی عمل سے خود ایک اکیلا نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگی بنے گی۔ اور ہماری نیت تو 7 ارب انسان اور قیامت تک آنے والے جو ہے نسلیں ہیں، اور نیت کے بقدر اعمال کا جو ہے وہ جو اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ اس لیے اس جیسا عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، میں تو ایک دن وہ جہاں درخت کی تلاش میں دور چلا گیا، کوئی بکری بھوکی نہ رہے اس لیے دور چلا گیا، واپس آنے میں دیر ہوئی، دودھ دوہا اور اس کو پیالے میں ڈالا، اور دیکھا ماں باپ سو چکے۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے یہ کیا عمل ہے؟ ایک پیالہ دودھ ماں باپ کو پلا دیا؟ نہیں، لیکن جذبہ کیا ہے، کس امر کی وجہ سے، نسبت کیا ہے اس عمل کی؟ اللہ کے رسول بتا رہے، اور ہمارے لیے اس میں رہبری ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، ہمارے لیے اس میں ایک جو ہے رہنمائی ہے۔ دودھ کا پیالہ لے کے آیا، کہ بچے بھی تھے، گھر والے بھی تھے، میں خود بھی تھا۔ اب یہ سمجھ اللہ دیتے ہیں ایمان پر، کتنا اللہ کے رسول اس کو بتا رہے ہیں، اور اللہ کا نظام اس سے بدل رہا ہے کہ پیالہ ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے پاس آیا۔ ایک تو یہ چلو کوئی بات نہیں، اٹھا لو ماں باپ کو، اٹھیے دودھ پی لیجیے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا سمجھ دی تھی اللہ نے اس ایمان والے کو کہ ماں باپ کو نیند سے اٹھانے کی تکلیف بھی نہیں دینی۔ چلیں پیالہ رکھ دیں، ڈھک دیں، اور سب کو دودھ پلا دیں، جب اٹھیں گے پکاریں گے تو میں دودھ دے دوں گا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا کہ ماں باپ کو اتنی بھی انتظار کیوں کرنا پڑے، بھائی بیٹا کیا ہوا، دودھ نکالا ہے کہ نہیں، رکھا ہے تو دے دو، یہ کیوں الفاظ کہنے پڑے؟ یہ ہے سمجھ، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، فرمایا ہاتھ میں پیالہ لیے ساری رات کھڑا رہا کہ ادھر ماں باپ کی آنکھ کھلے اور ادھر ان کو پکڑا دو، کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب بظاہر تو یہ کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن کیا اس کی قیمت ہے، اس کے جذبات کیا ہے، نیت اس میں کیا ہے؟ کہ بچے میرے روتے رہے لیکن ان کو نہیں، پہلے ماں باپ کو، پہلے ان کا حق ہے۔ یہ بوڑھے فرمایا جب ان کی آنکھ کھلی اور وہ انہیں دیکھا، میں نے دودھ پلا دیا۔ اب یہ دنیا والوں کو بتاؤ یہ کون سا عمل ہو گیا، دودھ کیا ہے؟ اے اللہ، اگر تیرے لیے یہ عمل کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ بس یہ الفاظ کا پورا ہونا تھا کہ وہ چٹان کھسک گئی، کوئی کرین نہیں آئی، کوئی فوج نہیں آئی، کوئی لوگ نہیں آئے، اس کو دھکا نہیں دیا۔ ایک اللہ کی پکار اور ایک اللہ کے لیے عمل، وہ عمل جو تمہیں آخرت میں بچائے گا وہ دنیا میں کیوں نہیں بچائے گا؟ پلسرات سے گزرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کا سرمایہ اعمال ہے۔
اور تم خود اعمال کی مشین ہو اور یہ اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ اے اللہ تیرے لیے کیا تو اس مصیبت سے چٹان سرک گئی، روشنی آ گئی، ہوا آ گئی، لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اور کچھ بتانا تھا امت کو۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اے اللہ میں مالدار آدمی تھا، ایک دفعہ میں نے اپنے کسی کام میں مزدور لگائے، انہوں نے مزدوری کی، میں نے سب کو مزدوری دے دی۔ ایک شخص وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، کیا مزدوری ہوگی ایک دن کی مزدوری اس زمانے کی، اور وہ چلا گیا۔ اب میں اس کے انتظار میں رہا، اب اس کی مزدوری مال میرے پاس ہے۔ یہ ہے سوچ اور یہ ہے انسانیت کا نفع، یہ ہے اعمال کی قدر جو اللہ ایمان پر کھولتے ہیں، کہ اس کے ان پیسوں کو میں نے اپنی تجارت میں لگا لیا۔ یہ چند سکے ہیں میرے پاس پڑے رہے، یا آئے گا کتنے عرصے بعد آئے گا، وہ مانگے گا تو میں یہ سکے ہی دے دوں گا، کیوں نہ اس مزدور کا فائدہ ہو جائے، غریب آدمی تھا، اس نے میرے پاس کام کیا تھا۔ اب یہ جذبات اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کی قیمت کیا ہے کہ اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور نفع کو اس کے لیے جمع کرتا رہا، اور نفع کو جمع کر کے اسے جانور خرید لیے، پھر جانوروں کو بھی سنبھالتا رہا، کیونکہ پہلے زمانے میں عمریں بڑی ہوتی تھیں۔ جی ہاں، تو وہ کافی عرصے بعد آیا، جبکہ اس کی مزدوری سے کافی سارے جانور بلکہ وادی بھر گئی تھی۔ وہ آیا اور اس نے میرے سامنے آیا، کہا او بھائی میری مزدوری دے دو۔ میں نے فوراً پہچان لیا یہ تو وہی آدمی ہے، اور یہ سارے جانور جو سامنے ہیں یہ اس کے تھے۔ تو میں نے کہا یہ ساری تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ، یہ ہے عمل، یہ ہے اخلاص، یہ ہے اللہ کے لیے کرنا، یہ ہے انسانیت کی ہمدردی۔ آج موت سے بچانے والی، آج اس مصیبت سے بچانے والا یہ عمل جو نبی آ کر بتلاتے ہیں، اور یہ عمل ہمارے جسم سے صادر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا مذاق نہ اڑاؤ، پہلے ہی غریب آدمی ہوں، ستایا ہوا ہوں، تم مالدار مذاق بھی اڑا رہے ہو، میری مزدوری چند سکے کا نہیں، میں نے تمہاری مزدوری میں کو اپنی تجارت میں شامل کیا، تمہارے نفع کو جمع کرتا رہا، پھر اس سے یہ جانور خریدے، ان کو بھی میں نے سنبھالا، یہ سارے تمہارے ہیں۔ کہتے اے اللہ وہ بھی ایسا سادہ کہ سارے ہی لے گیا، اور اے اللہ میں نے تیرے لیے خوشی سے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے مزدور کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ہے ماتحتوں سے اچھی اچھا معاملہ۔ اس پر نظام بدلے گا، آنے والی مصیبتیں، آفتیں اور زندگی کی جو کلفتیں دور ہوں گی، یہ اللہ کے رضا کے جذبے پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، سن لو اے انسانوں میرے بندو، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کی محبت وہ حاصل کرے گا سب سے زیادہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ان مخلوق میں سب سے اہم انسان ہے، اور انسانوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ دین اور دین کی محنت کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دینا ہے۔ ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنے بچوں پر کیا ہے؟ کارخانے بنا دیے ان کے لیے، پیسوں کے ڈھیر دے دیے، ان کے لیے کوٹھیاں بنا دی، ان کو دنیا دے دی کہ آپس میں لڑیں۔ صاف نظر آ رہا ایک قصہ کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی کا نماز جنازہ ہوا، بہت مالدار کارخانے والا تھا، جنت البقیع کہاں اس کو دفن ہونا تھا، جنازے ہی پر جہاں ان کی اولاد میں میراث میں جہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ دنیا تو ایسی چیز ہے، تو وہ سارے لے گیا۔ اے اللہ اگر یہ تیرے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ وہ اور سرک گئی، روشنی بھی، ہوا بھی، لیکن نکلنے کی کوشش کی، نکل نہیں سکتے۔ یہ ہے عمل کی قیمت۔ تیسرا ہے اے اللہ، یعنی اپنوں کے ساتھ تعلق اللہ کے امر کی بنیاد پر، غیروں سے تعلق اللہ کے امر کی بنیاد پر، اور ایک جو ہے دل کی پاکیزگی۔ اے اللہ میری چچیزاد بہن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی اور مجھے بہت محبوب تھی، اور شیطان نے مجھے ورغلایا، میں نے اس کو بدی کی طرف مائل کیا، لیکن وہ تو اللہ سے ڈرنے والی نہیں، لیکن حالات نے اس کو ایسا مجبور کیا فقر و فاقے کی وجہ سے کہ ایک دن آئی تو میں نے اپنی شرط رکھی۔ وہ ایسے مجبور تھی، لیکن پھر بھی آخری وقت میں اس نے کہا او فلاں اللہ سے ڈرو، اور جو ہے تم مجھے رسوا نہ کرو۔ اے اللہ پھر مجھے قدرت بھی حاصل ہو گئی، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، اور پھر اس کی حاجت پیسے بھی اس کو دے دیے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا،
ایک تیرے تو ہمیں نجات عطا فرما، وہ چٹان اور ہٹ گئی اور تینوں کو زندگی جیسی نعمت مل گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ بچیں گے کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اسباب ہر انسان کو برابر دیے، سب کی سب بنیاد دل کا یقین ہے اور جسم کے اعمال کا، اعضاء کا درست استعمال کا درست ہونا ہے۔ زبان سے کیا بولو، آنکھوں سے کس چیز کو دیکھو کس کو نہ دیکھو، کانوں سے کیا سنو کیا نہ سنو۔ تلک حدود اللہ، کیا اللہ مہربان ہے، ہر چیز میں حدیں مقرر کر دی۔ ہاں، ہر چیز میں حدیں مقرر کر دی، سننے میں بھی کس کو سننا ہے کس کو چھوڑنا ہے، یقین میں بھی، سوچنے میں بھی، اور بولنے میں بھی، اور ہاتھوں سے دیکھنے میں بھی، اور اللہ سے ہاتھوں سے لینے اور دینے میں بھی، اور پاؤں سے چلنے میں بھی، ہر چیزوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اسے تجاوز نہ کرنا۔ عافیت سے رہو گے، خیر سے رہو گے۔ تو بھئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عظیم مقصد عطا فرمایا، اللہ کی عبادت۔ تو ہر وقت اللہ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی مقصد کا، پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگنا تو سب سے پہلا خیال آتا ہے رزق کا کیا ہوگا، کما ارید منہم من رزق، میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میرے بندے میری روزی کمائیں، خود اپنا انتظام۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن رزق کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرو گے؟ کیا تم خوشبوئیوں سے جو ہے پودے نکال لو گے؟ کیا تم سورج نکال کر ان فصلوں کو پکاؤ گے؟ کیا ان اگے ہوئے پودوں میں جہاں پانی کو جو آخر تک پہنچاؤ گے؟ اور ان پودوں میں تم جو ہے وہ بیج بناؤ گے، بیجوں میں غذا رکھو گے، غذاؤں پر پھر اس پر جو ہے پردے لگاؤ گے؟ کیا کر لے گے؟ کیا انسان کو دھوکہ؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو وعدے کیے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اے اللہ رزق تیری عبادت تو ہر وقت، جیسے عرض کیا گیا ہم عبادات والے دین کو پورا کر کے سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں، اور وہ تجارت والا دین بھی زندہ ہے، اخلاقیات والا دین بھی زندہ ہے، معاشرت والا دین بھی زندہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے دین زندہ ہے، عقائد والا دین زندہ ہے۔ دین کا تعلق تو ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اے اللہ جب ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہیں گے تو رزق کہاں سے ملے گا؟ فرمایا روزے کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کو کچھ دے دو، وہ تو دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ کیا کلام اللہ نے فرمایا، کتنی تسلی دے دی اور کیا وعدے کر لیے۔ آج ہم دھوکے میں ہیں، جو جن چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں اور جو ہمارے لیے لکھ دی ہیں، جو ہمیں مل کر رہیں گی، شیطان نے اس کے حاصل کرنے میں لگا دیا۔ او بھائی روزی کو حاصل کرو، اور جس چیز کو ہماری محنت پر چھوڑا تھا اس میں ہم اللہ کی رحمت کی امید لگانے لگے۔ آخرت میں کیا ہوا؟ اللہ بڑے ارحم الراحمین ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے کچھ عمل کر کے لے کر آؤ گے تو کچھ ملے گا۔ اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال، اور انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے اس کو سمجھ دی، کامیابی کی طلب اور کوشش انسان کی فطرت میں رکھی، اور مشقت اس کے لیے، مشقت سے حاصل کرنا یہ اس کی فطرت میں رکھا۔ دنیا والے بھی اپنی دنیا کے لیے سب مشقت کر رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں، گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، نیندیں قربان کرتے ہیں، جانوں تک دے دیتے ہیں دنیا کے لیے قربانی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دلا ہوا کرو، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے قربانی، اس سے ان الشیطان یعدکم الفقر، بھوکے مر جاؤ گے۔ چوراہے پہ کھڑا ہوا 8 گھنٹے سپاہی ہاتھوں سے حرکت کرتا ہے، اسے کہو بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ کو اوپر کرنا، اشارہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیسے گرتے ہیں؟ یہ کارخانوں سے کوئی چیزیں ملتی ہیں؟ یہ کپڑے آ جاتے ہیں؟ کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں، یہ پاکستان اپنے ملک کی حکومت اور گورنمنٹ ان کے اشارے اور قانون کے مطابق کر رہا ہوں، تنخواہ ملے گی، اس سے سب کچھ بنے گا۔ لیکن نماز میں کھڑے ہو کر رکوع سجدہ، اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ مدد بھی ہوگی، اللہ کا رزق بھی ملے گا۔ تو اللہ نے انسان کو مشقت والا پیدا کیا اور سمجھ دے کر کامیابی حاصل کرنے کا جہاں اس میں جذبہ رکھا ہے، اور یہ انسان قربانی کرتا ہے۔ ہر زمیندار
زمین ایک بوری جو ہے اس کے پاس گندم ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور یہی اس کا سرمایہ ہے، زمین بھی اس کے پاس ہے، تو وہ خود بھی اور بچوں کو بھی قربانی پر آمادہ کرتا ہے، اور آئندہ ملنے والی فصلوں اور آئندہ پورے ہونے والی خواہشات کو، دنیا کی خواہشات، ان کو سامنے رکھ کر یہ قربانی کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے اور اس قربانی پر خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، ملازمتوں پہ جا رہے ہیں، بھٹیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، جی ہاں، جان ہتھیلی پہ لے کر کام کا سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ قربانی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ خواہشات پوری ہونے کے اسباب ہوں گے اس کی خوشی میں یہ انسان برداشت، گھر والے بھی برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور سال، تو اس کے لیے سب پریشان، 7 مہینے سال یہ کیا ہوگا، لیکن بیرون ملک جہاں 3 سال کے لیے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے سب خوش۔ اس لیے بھائی قربانی کا مادہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اول درجے کی قربانی کر کے پھر آئندہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے بھی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور پہلے درجے کی جو خواہشات ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اب یہ بوری گندم ہے، چاہے اس کو ابھی کھا کے ختم کر دو اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رو اور پھر سب کو کام میں لگنا پڑے، چاہے تھوڑی سی 6 مہینے کی قربانی دے کر اس کو زمین میں ڈالا، اس سے غلہ ملا، کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ جو ہے منڈیوں میں بھیج دیا اور کچھ آئندہ کے لیے، تو ابتدائی درجے کی جو اس اختیاری قربانی اختیار کر کے پھر وہ سمجھتا ہے، اور اللہ بھی کا نظام بھی ہے کہ پھر وہ بڑا زمیندار بن جاتا ہے اور اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تاجر ہیں، پیسے موجود ہیں تو وقتی بھوک اور وقتی مزے اور دوستوں سے میل جول کہ بھئی یہ کر لو، اور وقتی کپڑے پہن کر جہاں اپنے آپ کو بہت بڑے جہاں اچھی سواری لے کر، لیکن بعد میں پیسے ختم تو ہمیشہ کا رونا، ہمیشہ کا رونا۔ لیکن شروع میں سائیکل پہ جاؤں گا، پیدل چلوں گا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں گا، روکھی سوکھی کھا لوں گا، کیوں کہ اس کے بعد اور خواہشات، اگلی خواہشات اس سے پوری ہوں گی۔ تو اللہ بھی یہی کہتے ہیں، اے میرے بندے، دنیا کی خواہشات کو اللہ کے امر کے لیے، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دو، تو اللہ تو دنیا میں بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ تو اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں اختیار، ورنہ پھر مرنے کے بعد بے اختیاری جو مصیبتیں آئیں گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لیے انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اس یقین کو بناتے تھے۔ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے، یہ کلمہ ہدایت ہے، ہدایت وہ نور، وہ رہبری کہ جس سے دل منور ہوتا ہے اور جس سے نظر آتا ہے کن اعمال میں میرا فائدہ ہے اور کن اعمال میں گناہوں میں پڑنے سے میرا نقصان ہے، وہ یقین پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام کی محنت اس کلمہ اخلاص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے کہ یہ صحابہ یہ وہ روحیں اور ہستیاں تھیں کہ ازل ہی میں اللہ نے ان کو چنا تھا کہ سب سے بڑے نبی، اللہ کے حبیب، نبیوں کے سردار، اور جس کی امت کو نوازا جائے گا دعوت سے، ان کی صحبت کے لیے صحابہ ہیں۔ اللہ نے ان کو پسند کیا تھا، اور تکوینی طور پر اگرچہ وہ جاہلیت کے زمانے میں بت پرست تھے، لیکن جب صحابہ بن گئے ہیں تو امت پر کتنا احسان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے اخلاص کے ساتھ، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول اخلاص کیا ہے؟ بھئی خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ترجمہ تو یہ ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ جو پوچھا یا رسول اللہ وما اخلاصھا، اس لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے جب اللہ کو مان لیا، وعدہ کر لیا اے اللہ تیرے حکموں پر چلیں گے، تیرے احکام کو پورا کریں گے اور تیری نافرمانیوں سے بچیں گے۔ فرمایا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے، اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے۔ تو اس کلمے کے ذریعے یقین اور اس کا ذریعہ دعوت اور ختم نبوت کی وجہ سے دعوت، اللہ نے اس سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اب یقین آیا تو اللہ کی عبادت کی استعداد پیدا ہوئی،
جیسے یہ جو آواز جا رہی ہے، یہ تارے ہیں، ابھی بلب جل رہے تھے، گرمی میں پنکھے چلتے ہیں تو چلتا تو پنکھا چلتے نظر تو پنکھا چلتے ہوئے آتا ہے اور نظر تو بلب کی روشنی ہے، لیکن کیا یہ روشنی بلب سے ہے؟ یہ آواز اس لاؤڈ اسپیکر سے ہے، اور یہ پنکھا جو ہے اپنی طاقت سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کرنٹ ہے، وہ نظر آتا ہی نہیں۔ یہ تو ایک ظاہری سی مثال ہے، اللہ نے مثالیں دی ہیں تو فرمایا ایمان کی طاقت، اللہ اکبر، ایمان کی روشنی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان جن کے دل میں جتنا کامل ہوتا چلا جائے گا وہ تو سب کچھ اللہ کے لیے محبت سے لگائیں گے، سب سے زیادہ محبت والے۔ تو اللہ کی عبادت سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا سرفراز۔ کائنات یہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی، اس کی بقا اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے انسان کو تو اپنی عبادت کا تمغہ دیا، تاج دیا، سرفرازی دی، سب سے بڑا اعزاز۔ اور ان عبادات میں سب سے پہلے عبادت نماز۔ صرف یہ نہیں کہ بس نماز پڑھنے کے بڑے دیندار ہیں، نہیں بھائی، نماز والا دین ہے، باقی دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو نماز اللہ نے ایسی دی کہ دن میں 5 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہی سب سے پہلے اس کو نماز سکھاؤ، اور جو ہی کلمہ نہائے کلمہ پڑھا، جو نماز ہے اس کو پڑھاؤ، بتاؤ قیام، رکوع، سجدہ، سبحان اللہ ہی کہے، پھر اس کو سورہ فاتحہ سکھاؤ۔ اب اسے کیا ہوگا؟ نماز سے اس کے جسم کا استعمال ٹھیک ہوگا، اس میں اور استعداد، دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ نماز ایسا عمل دیا اللہ نے، بنیاد دی ایمان، جو سب سے بڑی دولت ہے، کہ ایک ذرہ ایمان بھی اگر کوئی لے گیا، گناہوں کی نحوست اور اس کی سیاہی اللہ چاہیں تو اپنے امر سے دور کر دیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں، اور اللہ اپنی حکمت کی بنا پر سزا دینا چاہیں، سزا اس کو مل جائے اور اربوں سال وہ جلے، اور پھر اللہ اس ایمان کے ذرے کے بدلے میں دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے۔ کون سی جنت؟ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی، کہ جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور جس کے گھر سونے چاندی کی اینٹیں کے ہوں گے، اور جس کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، ہر جنت میں 4 نہریں ہوں گی۔ یہ ایمان کا ذرہ۔ تو اس لیے زندگی کو عبادت والا بنا، نماز دی، نماز روزانہ مسلمان ہوتے ہی نماز کا وقت ہے تو فرض ہو گئی، اب سیکھنا شروع کرو۔ اور نماز کے ذریعے سے جسم کا استعمال ٹھیک ہوتا ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو اعضاء کے استعمال کو ٹھیک کر لیں۔ تو نماز سے جسم کے استعمال جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرما رہے ہیں رزق کا وعدہ اس میں ہے، دعاؤں کا پورا ہونا اس میں ہے، اللہ کی مدد اس میں ہے، عزت والا رزق اللہ اس میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا بننا اس نماز میں ہے۔ اس لیے نماز کو بنانے کی کوشش، نماز کو اچھے سے اچھا بنانا، اچھے سے اچھا بنانا۔ اس لیے اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی کہ بنیادی طور پر دعوت دے کر یقین کو بنانا، اور یقین کے بننے سے جب اللہ کے احکام اور نمازوں کو درست کر کے جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنا۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہوگی۔ ایک نماز میری اور آپ کی ہے، پڑھتے ہوئے خیال ہی نہیں رہتا، امام کے پیچھے پڑھیے تو امام نے کون سی سورت پڑھی ہے پتہ نہیں، اور خود نماز پڑھ رہے ہیں کون سی رکعت ہے پتہ نہیں، ایسے غفلت والی۔ اور ایک نیک لوگوں کی نماز، ایک متقیوں کی نماز، ایک محدثین علماء کی نماز، ائمہ کی نماز، اور صحابہ کی نماز، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول عمل کو اچھا بنانا کیا ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ کر رہے ہو۔ تو سب سے عظیم عبادت تو ایسے اللہ اکبر کہتے ہی کہ جیسے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وجدان ہے ایک، یہ کیفیت ہے ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سامنا ہوا ایک صحابی کا، حارثہ کا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح کس حال میں کی؟ اب اللہ کے رسول کا سوال اور سوال کا منشا صحابی سمجھ گئے۔ آج ہم پوچھیں ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑی بہت بیماری ہے، نوکری بھی ملی ہوئی ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، گھر بھی ٹھیک ہے، خراب ہے تو یہ چیزیں، بس یہ دنیا کی تھوڑی سی جو ہے ضروریات اور چیزیں، اس کے اعتبار سے سوال ہوگا اور جواب ہوگا۔ کیا حال ہے؟ تو وہی بتاتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا ہے۔ اب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، صحابی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کے سوال کا منشا ایمان کی دولت
اور اعمال کی دولت. کہا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے تو پکے سچے ایمان کی حالت میں صبح کی. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہے. فما حقیقت قولک، تمہارے اس قول کی حقیقت کیا ہے کہ میں پکا سچا ایمان؟ تو کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کأنی ارا الی عرش ربی بارزہ، ہر وقت ایسی کیفیت ہے کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے، اللہ کا عرش میرے سامنے ہے. وارا الی الجنت تزاورون، اور جنت والے میرے سامنے ہیں، جسے قرآن حدیث میں آیا ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور خوشیاں اور ایک دوسرے کی دعوتیں اور گولائی میں ان کی جہاں تخت پر رکھے ہوئے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں میں. اور دیکھ رہا ہوں میں جہنم کی آگ اور اس میں جلنے والے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں. اسی وجہ سے عظمت و نہاری، دن کو بھی میں نے غنیمت سمجھا کہ اعمال کرتے ہوئے روزے بھی رکھتا ہوں. ہاں، اعمال کو جمع کرنا. وَأَسَرْتُ لَيْلِي، سو کر میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں. ایک ایک وقت میں کیا کیا عمل کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ موجود ہیں، ابو بکر بھی ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو آج جس نے روزہ رکھا ہو؟ عام دن تھے تو ابو بکر نے ہاتھ اشارہ کیا، اے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے. حضرت عمر حیران ہو گئے، او ہو حضور کا سوال کہ روزہ کس نے رکھا؟ تو یہ تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. ابو بکر روزہ رکھا ہوا ہے تو آئندہ میں بھی ایسا کروں گا. کہ اچھا تم میں سے جہاں گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ کس نے دیا ہے؟ اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے یہ بھی توفیق دی، فقیر ملا میں نے اس کو صدقہ بھی دے دیا. ایک ہی دن ہے، ایک ہی وقت ہے، روزے سے بھی ہیں اور صدقہ بھی دے رہے ہیں. اور نماز کے لیے یا کہاں جا رہے تھے؟ اچھا مریض کی عیادت کس نے کی؟ اسی وقت میں، اسی دن میں. اے اللہ کے رسول مریض کی عیادت بھی میں نے کی. اور جنازے کے پیچھے کون چلا؟ اے اللہ کے رسول جنازے کے پیچھے چلنے کا بھی موقع مل گیا. فرمایا جس آدمی کے ایک دن میں یہ 4 عمل جمع ہو گئے اللہ نے جنت کو اس کے لیے واجب کر دیا. اللہ اکبر. زبان سے اللہ کا ذکر کرو، دل سے اللہ کے دین کے بارے میں سوچو، قدموں سے صحیح راستے کی طرف جاؤ. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، دلوں میں نیتیں کر رہے ہیں اور خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کتنے اعمال ہیں کہ جن کا جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو اس میں نیت کا استحضار ضروری ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نماز، اس کو 5 دفعہ اللہ نے فرض کی. 5 دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں. نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی، اللہ نے تو اس امت کو 50 نمازیں دی. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے سے کہ کم کروا لیجئے، کم کروا لیجئے 5. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اور کم کروا لیں، میں نے ایک امت کو آزمایا ہے. فرمایا اے موسیٰ اب تو مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی ادا نہ کریں. اللہ کے رسول 5 نمازیں لے کر آئے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ امت 5 نمازیں پڑھے گی اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور جماعت کے ساتھ پڑھو تو 25 درجہ یا 27 درجہ المضاعف ہوتی ہے. المضاعف ہونے کا تو ایک بڑا عجیب مطلب ہے کہ وہ تو کئی کروڑوں گنا جہاں اس کا قیمت بن جاتی ہے. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے. اس لیے وہی نمازوں کو بنانا. تو وہ صحابی جب انہیں یہ کہا اے اللہ کے رسول فاضمات نہاری وسرت لیلی، جی ہاں اعمال تو میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں، یہ اکثر روزے رکھتا ہوں اور راتوں کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، کیونکہ مستقل جاگنا اس سے بھی حضور نے منع فرمایا اور مسلسل روزے رکھنا اس سے بھی حضور نے منع فرمایا. صحابہ دین والے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیسے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں. اللہ کے رسول تو رسول ہیں، ان کا تو ایک ایک عمل ساری امت کے اعمال سے قیمتی ہے. ہم تو امتی ہیں. ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں، ساری رات جاگوں گا. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کنوارا رہ کر عبادت کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں روزے رکھتے رہوں گا، افطار نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے دیکھا اچھا میرے صحابہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ اعتدال سے ہٹ رہے ہیں. اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میرے طریقے پر چلو، میں سوتا بھی ہوں کچھ اور جاگتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں کچھ دن اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور دیکھو میں نے شادی بھی کی ہوئی. اللہ اکبر.
کہ شادی بھی تو اللہ کا ایک امر ہے کہ شادی کو عام کرو، آسان کرو، یہ چھوڑو یہ رسم و رواج اور چھوڑو یہ قیودات کہ بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو گئی، بچے ہمارے کا جتنا شادی کو جو حلال طیب ہے کا شادی کی وجہ سے اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور جتنا حلال چیزوں کو جو ہے تم سخت اس میں پابندی لگاؤ گے، رسم و رواج سے مقید کرو گے تو بے حیائی اور زنا عام ہوگی، اور جتنا زنا عام ہوگا، بے حیائی عام ہوگی، تو پھر یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں زمینیں ہلیں گی، پھٹیں گی، زلزلے آئیں گے، سونامیاں آئیں گی، قحط آئے گا، بارشیں برسیں گی، لڑائیاں ہوں گی اور خون ریزی ہوگی۔ یہ نکاح تمام انبیاء کی سنت مشترکہ ہے اور ایک یہ عبادت ہے۔ بعض لوگ ائمہ کہتے ہیں کہ عبادت تمام نبیوں کی سنت مشترکہ، تو اس لیے فرمایا کہ میں تو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے تو شادی بھی کی ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو میں دن میں روزے رکھتا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر شفقت سے ہاتھ مارا، فرمایا تم وہ ہستی ہو کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے، فلزم اس پہ جمے رہو۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص دین میں اسلام میں تو داخل ہو گیا، اب یہ تو اللہ سے وعدہ ہے لیکن پرانی عادتیں اب بھی چل رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ اس کی نماز ان قریب اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی، کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے اونچے صحابی بن گئے کہ ان کا اسلام اچھا ہو گیا۔ تو بھی یہاں دعوت کے ساتھ اپنے یقین کو بڑھانا ہے، ہر وقت دعوت دینی ہے، اسی کے بارے میں سوچنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، ایسے اپنی نمازوں کو بھی اچھا کرنا ہے کہ نمازیں ہماری بہتر سے بہتر کیسی ہو جائیں۔ یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اب جب نماز اچھی ہو گئی تو باقی سارے احکام اللہ کے، اسی لیے علم اتارا ہے کہ مسلمان کا ایک سانس بھی وہ جو ہے غفلت میں نہ گزرے اور اللہ کے امر سے جو ہے کہ بغیر نہ گزرے، اس لیے علم اتارا ہے، فضائل کا علم ہے، فضائل کی تعلیم ہے۔ اللہ نے جو اپنے احکام دیے ہیں کیسے مہربان ہیں۔ حکومتیں تو آرڈر دے دیتی ہے خبردار یہ مانو ورنہ اتنے عرصے کی جیل اور یہاں اتنی سزا، اتنا جرمانہ، اور اللہ کیسے کہ جو تم میں سے ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے اعمال کا اجر بڑھا چڑھا کر بہت خوبصورت شکل میں رضا اور اپنی جنت کی شکل میں ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو بھی اعمال کی قیمت اس یقین اور ایمان کی بنیاد پر ہے۔ فرشتوں کی دو جماعتیں ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور واپس جاتے ہوئے فضاؤں میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے پوچھا تو ایک جماعت نے کہا کہ ایک جو ہے کافر تھا اور اس کی موت کا وقت تھا، موت کے آخری وقت میں اس کو مچھلی کھانے کا دل کیا اور اس کے تالاب میں کوئی مچھلی تھی نہیں۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا تالاب سے مچھلی شکار کرو اور مجھے مرنے سے پہلے کھلا دو۔ کہا اس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ سمندر سے مچھلی پکڑ کر اس کے تالاب میں ڈال دو۔ کہا ہم تو اس کے تالاب میں مچھلی ڈال کر آئے، وہ اس کے جو ہے پھر وہ اس جو شکار کیا گیا اس کو کھلا دی اور اس کی موت آ گئی۔ دوسری جماعت نے کہا کہ ہم تو گئے تھے اللہ والے کی طرف اور ایمان والا تھا، بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی بھی موت کا وقت تھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، اس کو پیاس لگی اور اس کے گھر میں مٹکا یا سراہی تھا، اس نے اپنے خادم یا کسی متعلق سے کہا پانی لاؤ، اللہ نے بھیجا اس کی سراہی مٹکے کو توڑ دو کہ پانی مل ہی نہ سکے اور وقت بہت کم ہے اس کی روح نکل جائے۔ اب فرشتے بھی حیران ہوئے اور حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ کا معاملہ نافرمان کے ساتھ ایسا کہ اس کی آخری خواہش پوری کی جا رہی ہے اور ایمان والے کے ساتھ ایسا کہ پیاس کی حالت میں پانی کے مٹکے کو توڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی،
اللہ نے فرمایا یہ کافر جو مجھے نہیں مانتا، اس نے جو دنیا میں اچھے کام کیے، میرے بندوں کے ساتھ بھلائیاں کی، اس کا بدلہ دنیا کی چیزوں سے کی، اس کا بدلہ اس سے بہتر میں نے دے دیا۔ اس کی ایک بھلائی اور اچھا کام رہ گیا تھا، ایمان اس میں ہے نہیں، آخرت میں ملنا نہیں، اس لیے ایک ناممکن میں نے حکم دے کر مچھلی اس کے تالاب میں ڈلوائی، مچھلی کھلا دی، اس کی اس بھلائی کا بدلہ بھی مل گیا۔ بس یہ ہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، جب ایمان نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دنیا کی نعمتیں ان کو دے دیں گے، اور یہ میرے ایمان والا بندہ یہ تو اطاعت والا ہے، نیکی والا ہے، جب بھی اس سے کوئی زیادتی ہوئی، گناہ ہوا، اس نے معافی مانگ لی۔ اب موت کا وقت تھا، بیمار تھا، ایک گناہ اس کا رہ گیا تھا، تو میری ذات نے گوارا نہ کیا کہ میرے سامنے یہ ایک گناہ کی سیاہی لے کر حاضر ہو، پیاس کی مشقت ڈال کر وہ گناہ بھی میں نے اس کو صاف کر دیا، اب یہ میرا رضا اور ہمیشہ جنت میں رہنے والا بنے گا۔ تو اس لیے یہ ہے مسلمان کے تو ناگواری کہ ایمان والوں کو تھکاوٹ، کوئی کانٹا، کوئی بھوک، اور بھوک کے لمحات، وہ کیفیات جو طاری ہوتی ہیں، کوئی پیاس، بہنے والا پسینے کا قطرہ، ہر ایک کو ان کے لیے نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، اس سے قیمت بن گئی۔ یہ لا الہ الا اللہ اللہ سے وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میری حفاظت کا قلعہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میری حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب اور ناراضگی سے مطمئن اور محفوظ ہو گیا۔ اس لیے بھی اللہ کے احکام کو سیکھنا یہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے لیے سورج نکال رہے، جو ہمارے لیے ہوائیں چلا رہے، جو دن رات کے نظام کو بدل رہے، موسم بدل رہے، غلے اگ رہے، فرشتے خدمت میں لگائے ہوئے، اور ہمارے جسم کے سارے نظام کو چلا رہے ہیں، وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ایمان سے اس کی طلب ہوتی ہے، اور فضائل سے جو ہے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ان اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل بوجھ سمجھ کے کریں اور اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھیں اور خوشی نہ ہو، پھر کیا جو اس کو ملے گا؟ اس لیے فضائل کی تعلیم اور علماء سے پوچھ کر اپنے دین کو اللہ کے احکام والا بنانا کہ کوئی لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ چلا جائے، اور وہی اخلاص کہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ تقویٰ ہے، ہماری زندگی احکام والی ہو اور گناہوں سے پاک صاف ہو، خطائیں ہوں تو معافی مانگتے رہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مثال دی، اور کیسی زبردست اور عام فہم مثال دی کہ ایک صحراوی آدمی اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ کھانا پینا لے کر صحرا کا سفر کر رہا، کہ صحرا میں تو نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ درخت ہے، اس لیے سارا سامان لے کر چلا۔ کہیں اپنی حاجت کے لیے رکا، اونٹنی کو کھڑا کیا اور وہ حاجت میں لگا، اب اٹھا دیکھا تو اونٹنی ہے ہی نہیں، اور جب سورج چڑھتا ہے تو ریت گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد ریت ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ ریت تو پھر ایسی گرم ہوتی ہے، اوپر سورج کی گرمی، اس کی تپش اور ریت کی گرمی کہ جانور بھی اسے بھاگتے ہیں۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے، مل ہی نہیں رہی کہیں، اور گرمی سخت، اب جو ہے تلاش کرنے سے بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی، بھوک اور پیاس کا ساز و سامان اس اونٹنی پر ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور لیٹ کر چادر تان لیتا ہے کہ بس اسی طرح میرا سانس نکل جائے، مر جاؤں۔ ابھی وہ موت کے انتظار میں ہے کہ اس کو آہٹ سنائی دیتی ہے، جب وہ چادر ہٹاتا تو دیکھتا اونٹنی پانی اور کھانے کے ساتھ موجود ہے، تو اس کا دل اللہ کی شکریہ میں بھر جاتا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے اللہ کے شکر ادا کرنے میں، خوشی میں، جہاں اس کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ تو واقعی میرے رب ہیں، میں کمزور بندہ ہوں، آپ نے یہ اونٹنی دے دی، لیکن خوشی میں وہ ایسا ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ خوشی میں یہ کہا، فرمایا جیسے خوشی، اتنی خوشی ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا سے کچھ کہہ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خوشی وہ توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو خالص اللہ کے لیے عمل کرنا اور اس کی پابندی کرنا، گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر اخلص العمل فإن الناقد بصیر، عمل کو خالص کرنا۔ ہم آئے ہیں گھروں کو چھوڑ کر، اتنی بڑی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو اس خدمت کا ایک ایک عمل، کیونکہ یہ محنت جو ہے اس کا تعلق پوری انسانیت سے اور قیامت تک آنے والی نسلوں سے، اس لیے اس کا اجر بھی اسی کے بقدر ہوگا اور اللہ تعالی ہماری تربیت بھی اسی کے بقدر فرمائیں گے، اور اس محنت کا نتیجہ بھی اللہ اس سے بقدر مرتب فرمائیں گے۔ اس لیے بہت بڑا عمل دیا تو نیت کو خالص کرنا، اے اللہ یہ عمل تیرے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر اخلص العمل فإن الناقد بصیر، دیکھو عمل کو خالص کرتے رہنا، شائبہ بھی نہ ہو کہ لوگ میرے ہاں کیا کہہ رہے ہیں، آج میں نے کتنا اچھا کام کیا یا فلاں چیز مجھے مل جائے۔ فرمایا خالص اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ نے حکم دیا، فرمایا ایسا کرنا، فإن الناقد بصیر، خود اللہ پرکھیں گے عمل کو کہ یہ عمل کیا کس کے لیے تھا، یہ عمل کس کے لیے کیا تھا۔ اور بھائی دین کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ فرمایا انا حظکم من النبیین، جیسے باپ بیٹا، کوئی نہ کوئی قوم، کوئی نہ کوئی علاقہ اور کوئی نہ کوئی زبان، اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ فرمایا قیامت میں یہ سب نسبتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں نسبت ہوگی تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا کون ہے اور کون سے ایمان والا کس کی امت میں ہے، بس یہ دو نسبتیں چلیں گی۔ کہ آخرت میں ایمان، اللہ کے ساتھ نسبت اور نبیوں کی نسبت چلے گی۔ فرمایا تم خوش ہو جاؤ، فخر کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے تمہیں جو قیامت میں نسبتیں اور پکارا جائے گا، تمہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے تمہیں یعنی یہ میری نسبت عطا فرمایا، انا حظکم من النبیین۔ وہاں علاقوں کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگی اور وہاں زبانوں اور قوموں کے حساب سے نہیں، یہ صرف تعارف کے لیے تھا، اس کو صرف تعارف ہی کا رکھیں، کبھی بھی اپنی باتوں میں اور کبھی بھی جو ہے ہم اپنے معاملات اور جذبات میں یہ قوموں کی بڑائی کے ذریعے فخر نہ کریں، یہ صرف تعارف کے لیے، کیونکہ اربوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، کتنوں سے ملاقاتیں ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے، کون سے علاقے کے ہو، کس قوم سے ہو، کون سا انسان ہے، یہ صرف تعارف کے لیے اس حد تک رکھو، باقی نسبت کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، اس نسبت کی وجہ سے تو تمہارا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں کیا، یہ اللہ کی طرف سے محبت کی اور اعزاز کی علامت ہے۔ اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں اور وہ نبی عظیم الشان ہوگا اور اس کے ساتھ ایک امت بھیجنے والا ہوں، وہ امت بھی میری رحمت کی مستحق ہوگی اور وہ امت جو ہے نبی، ان کے فرائض نبیوں والے اور ان کے نوافل نبیوں والے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ وحی بھیج رہے ہیں، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی جو نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرے گی اور جو ہے ناگواریوں کے آنے پر صبر کرے گی، اور وہ خود اپنے اعتبار سے ایسی ہوگی کہ ان کا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ صبر اور شکر یہ تو ایمان کا نتیجہ ہے، اور انسان کی زندگی یا نعمتوں میں یا پریشانیوں میں، اور مسلمان کے لیے کوئی حالت بھی کمائی سے خالی ہے ہی نہیں۔ آج ہم اپنی جو ہے ناگواریوں پر پریشان ہو کر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اگر شکایت کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ صبر ایسی بڑی دولت ہے، ایسی بڑی طاقت ہے، فرمایا نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر تو میں نعمت ہی دوں گا، ثواب بھی ملے گا، نعمت کی ذاتیں کروں گا، اور اپنے ان جو ہے آزمائشوں والے بندوں کو جو صبر کریں گے ان کے ساتھ تو میں خود ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حیران ہونا کوئی معمولی نہیں تھا۔ اے عیسیٰ تمہارے بعد ایسی عظیم الشان امت جو نعمتوں کے ملنے پہ اترائے گی نہیں، تکبر نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گی، بلکہ نعمتوں کے ملنے پر اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی کیسی دی، ہماری تربیت کیسی ہے، نیند سے اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا، کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا، پانی پیو تو کہو الحمدللہ، کپڑے پہنو تو کہو الحمدللہ۔
للہ الذی کسانی، کیا ہماری تربیت ہے؟ کس چیز کا ہمیں عادی بنایا جا رہا ہے؟ نعمتوں پہ کہ ملنے پر ہم اترائیں کیوں؟ ہمیں بڑائی کیوں آئے؟ اللہ کی مخلوق پر ہم فخر تکبر کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ سواری پر سوار ہو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کیسے ہماری زبانوں کو ان ذکر سے مانوس کیا گیا۔ اس لیے اپنے بچوں کی بچپن سے شروع سے تربیت کرو ایسی۔ شیشہ دیکھتے ہوئے دعا، بیت الخلاء سے جانے سے پہلے دعا، بستر پر آتے ہوئے دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا۔ اس لیے بچوں کی ایسی تربیت کہ ابتدا اس کی لا الہ الا اللہ سے ہو، اور پہلا جب وہ حاجت کر مانگے، اماں پانی، اماں کھانا، اماں دوائی، تو ماں سمجھائے کہ کھانا بھی اللہ دینے والے ہیں، پیٹ بھی اللہ بھرنے والے ہیں، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سیراب بھی انسان اللہ کے امر سے ہوتا ہے، بیماری بھی اللہ کے امر سے آتی ہے، شفا دینے والے بھی کون ہیں؟ کتنا بڑا علم ماں نے چند سادے الفاظ میں سمجھا دیا۔ کون سا علم؟ یہی علم چاہیے۔ بچے سے پوچھے کھانا کون دیتا؟ اللہ۔ کپڑے کون دیتا؟ اللہ۔ کتنا بڑا جملہ اس بچے نے کہہ دیا۔ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ابھی بچے کی، ہمارے بچے کی خوش قسمتی کہ مسلمان ماں باپ گھر میں آیا، ماں ایمان والی ماں کی گود میں آیا تو اس کی تو زندگی کا ابتدا پہلا سانس اذان کے کلمات کو سن کر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ اس کی ماں تو باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی ماں تو اس کو دائیں کروٹ پہ سلاتی ہے اور بسم اللہ سے دودھ پلاتی ہے، اور اس دعاؤں کا اہتمام کہ بچے تو بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں کیا دعائیں پڑھنی ہیں، نظر سے کیسے بچانا ہے۔ اور بچہ جب بولتا ہے تو جب اس کے دل میں آنے لگتا ہے، یا بچے کے دل میں یہ بٹھاؤ کہ بھوک کھانوں سے دور ہوتی ہے اور کھانے کی کیا کیا قسمیں ہیں، اور کپڑوں سے انسان کی قیمت بنتی ہے، کپڑے کون سے ہوتے ہیں، اور شفا دوائیوں سے ملتی ہے۔ یہ بودے اور بے حقیقت اور یقین دل کو سیاہ کرنے والے الفاظ ہیں جو بچہ سنتا ہے۔ اس لیے فرمایا ماں باپ ہی اس کے دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو گھومتے ہیں ہمارے بیچ میں، بچے کی بغیر کسی محنت کے بچہ یا بگڑ رہا ہے یا بن رہا ہے۔ اردو والے ماحول میں بچہ اردو سیکھے گا، اس کو کوئی گرامر اور اس کے لیے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پشتو والے ماحول میں بچہ ٹھیٹ پشتو بولے گا، عربی والے ماحول میں بچہ ٹھیٹ عربی بولے گا۔ یہ گرامر سے پڑھنے والے عربی اس کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کوئی نکلتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان والے ماحول میں بچہ ایمان والا بنے گا۔ اسی ماں باپ کی ذمہ داری اللہ فرما رہے ہیں، بگاڑا تو ماں باپ نے، پھر روتے ہیں اپنی قسمت کو۔ اللہ نے تو ہمیں ایسا دین دی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا احسان ماں باپ کا بچوں کے کہ اس کے دل بچپن ہی سے اس کی تعلیم کی ابتدا دعائیں سکھائی جائے۔ کہ بچپن میں دعائیں سکھانا ایسا ہے جیسے پتھر پر تراش کر لکھنا۔ یہ قلعوں کی دیواریں یہ ہزاروں سال پہلے کی کہ یہ رومن لکھائی ہے، یہ فلاں لکھائی ہے، آج اس کو کوئی پڑھنا جانتا بھی نہیں۔ قومیں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، بارشیں پڑی اور گرد و غبار پڑا، لیکن پتھر پہ لکھا ہوا مٹا نہیں۔ تو بچپن کی سکھائی ہوئی دعائیں اور باتیں بچے بھولتے نہیں ہیں۔ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، ماں باپ اس کے دل کو سیاہ کرتے ہیں یہودیت کے یقین سے، بس مجھے دیکھیں لوگ اور میری بڑائی ہو۔ بچے میں جو ہے خود اعتمادی کیا کہ میری بڑائی ہو۔ بھئی اعتماد کیا؟ اللہ کی دا، اللہ میرے ساتھ ہے بس۔ کیا یہودی یقین بنائیں گے یا مال والا یقین بنائیں گے یا ثواب کا یقین بنائیں گے، اور ایمان والے اللہ کی ذات والا یقین بنائیں گے۔ دعائیں سکھائیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانا سکھاؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تعذیب کرو، پٹائی کرو کہ کہیں جہنم میں جانا نہ پڑے۔ کہ پہلی نماز اس بچے کی ہو زندگی کی تو وہ ایسی کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ واقعات ہیں، ایک محدث ہے احمد ابن سیرین یا محمد ابن سیرین کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مسجد میں تھے، ایک بچہ آیا اور وہ بچہ نابالغ تھا، ابھی 10-12 سال کا۔ اس نے جو نماز پڑھی بڑے آشش کر اٹھے کہ بہت پیاری نماز ہے۔ بلایا تم کون ہو؟ کہا فلاں ہوں۔ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ فلاں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ۔ ابا کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ تو انتقال کر گئے۔ کب؟ کہ بچپن سے، یہ تو میری ماں نے تربیت کی۔
تو فوراً کیا عظیم ماں ہوگی جس ماں نے اس بچے کو یہ جو ہے نماز سکھائی ہے۔ وہ مائیں کب سکھائیں گی؟ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے جب گھر میں ماحول ہوگا، ورنہ تو دنیا کی بات ہے۔ بڑے حیران ہوئے اور ان کو یعنی ان کے دل میں اس کی محبت، بیٹا تم یتیم ہو، اگر تم میری سرپرستی میں آ جاؤ اور میں تمہاری ذمہ داری جو ہے لے لوں، کیا خیال ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے، میری چند شرطیں ہیں وہ پوری کر لیں۔ اب بچہ شرطیں لگا رہا ہے۔ اچھا بھی کیا شرطیں ہیں؟ کہ بھوک کے وقت کھانا ملے گا کہ بہت اچھا، اور کب جہاں گرمی سردی عید کے وقت کپڑے ملیں گے، بہت اچھے کپڑے دوں گا۔ اچھا بیماری ہو جائے تو شفا بھی دے دیں گے۔ بس ایک دم ذہن کو شاک لگی کہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا شفا تو اللہ دیتے ہیں، موت سے بھی بچا سکتے کہ نہیں، وہ تو اللہ بچاتے ہیں۔ کہ پھر مجھے اسی اللہ کی ذمہ داری میں رہنے دیں جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، شفا بھی دیتا ہے، مرنے کے بعد زندگی بھی دے گا۔ تو اللہ اکبر، آنے والی ہماری نسلیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں غفلتوں کے جو ہے زندگیوں سے نکال کر یہ محنت عطا فرمائی۔ اور بچے جو ہمارے پیدا ہیں اور وہ کہیں بگڑ گئے، کیوں بگڑے ہیں بچے؟ وہ جیسے حضور صلی اللہ، یہ عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، زندگی اللہ نے دی ہے، وہ ہماری ضروریات پورے کریں، ہماری بات کو مانیں، ہم ان کے نہیں، رب اللہ ہیں، وہ اللہ کی بندی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے احکام ہیں، ہمارے لیے بھی اس کا سیکھنا اور اس کو جو ہے اس کو پورا کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ قیامت میں سب سے پہلے جو ظلم کیا ہوگا اسی کا حساب ہوگا، اور اللہ خود مدعی ہوں گے، تم نے میری بندیوں پر یہ ظلم کیوں کیا؟ اپنی خواہشات پوری کرائیں، اپنی چاہتیں پوری کرائیں، اور انہوں نے ان پر ظلم کیوں کیا؟ تو یہ سب سے آخر میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اللہ نے عطا فرمائی جس کے لیے ہم نکلے ہیں، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ اے اللہ، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا، اور وہ صبر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اعطیہم من حلمی و اعطیہم من علمی، ان کی ذمہ داری ایسی ہوگی جب وہ ذمہ داری پر لگیں گے تو اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم عطا کروں گا۔ تو ہماری تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ہو نہیں سکتا یہ چلے پہ چلہ لگا رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، جذبات نہیں بن رہے، یہ ایک فضول سی بات ہے جی۔ بہت وقت لگایا، کیفیات نہیں بن رہی، اور بھائی جذبات کیا تھے، نیت کیا تھی، لگایا کیسے؟ کپڑے میں تھوڑی سی جو ہے وہ غلطی ہو جائے اور دھاگا نکلا ہے تو وہ کپڑے والا کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، تم نے میرا کپڑا خراب کر دیا۔ کسی چیز میں تھوڑا سا نقص آ جائے وہ چیز کی قیمت گر جاتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے وہ کھانا بیکار ہو جاتا ہے، اور اعمال جیسے کیسے کر لیں۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں محنت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہوگا کہ اعطیہم من علمی و اعطیہم من حلمی، اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا۔ اس لیے جتنی نیت کا اخلاص ہوگا اور ہم اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کا نور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، کہ جیسے میں نے یہ تمہیں بتایا کہ نبیوں میں نصیبہ تمہارا میں ہوں، تمہاری نسبت تمہارے آنے سے پہلی کتابوں میں میری ساتھ نسبت کا تذکرہ، اور تمہارے کتاب ملی اس میں اللہ نے تمہیں خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کتنے انبیاء ہیں؟ انبیاء تو 1,00,000 انبیاء ہیں یا 2 لاکھ، لیکن ان کا قرآنوں میں ہے، وہ انبیاء ہیں، ان کی امتیں ہیں۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، کیا لقب اللہ نے دیا، کیا اعزاز اللہ نے دیا، اور سب سے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، اور نفع رسانی کا کام بھی بتا دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
وتؤمنون باللہ، ایمان تو ساری امتوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، لیکن تمہیں جو اعزاز ملا ہے اس دعوت والے کام کی وجہ سے، تمہاری فکر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کیسے سارے شعبوں میں زندہ ہوں اور کسی شعبوں میں اللہ کے نافرمانی نہ ہو۔ تنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ اس لیے حضور نے دعوت والا کام، سارے نبیوں کا مقصد، حضور کا کام جو ہے ذمہ داری کی ابتدا دعوت سے صحابہ کو اپنے ساتھ شریک کیا اور جاتے ہوئے بھی بتایا کہ دیکھو نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اگر یہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے نظروں میں اتنا گرو گے کہ تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری حاجتیں اللہ کے دربار سے پوری نہیں ہوں گی، اور دشمن کے خلاف تم چیخو گے، پکارو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ اس کو جیسے اس کا حق ہے ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ اللہ نے انعام فرمایا، صدیوں بعد یہ محنت ملی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے کہ تمام انبیاء کی دائرہ نبوت اور دائرہ ذمہ داری محدود تھا، ہر نبی کو ایک شکل والے، ایک مادی اسباب میں سبب والوں کی طرف بھیجا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا، اس لیے آپ کی دعوت تمام نبیوں کی دعوت کے نور کو لیے ہوئے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی، حکم فرمایا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی تو سب سے پہلے ان کی جو ہے دعا میں ہمارے لیے جو ہے رہبری ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ تو بھئی دعوت والا کام ملا، اے اللہ اس دعوت کے کام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ ویسر لی امری، اے اللہ میری ذمہ داری دی ہے، یہ معاملہ حکم ہے تیرا، میرے معاملے کو آسان فرما۔ تو ہم بھی اے اللہ یہ دعوت والا کام ملا، اس کے لیے جتنے بھی میدان ہیں اور جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمارے معاملے کو آسان فرما۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، ایک رکاوٹ تھی کہ زبان میں لکنت تھی، اٹک اٹک کے بولنا، اے اللہ اس عقدے کو کھول دے، اس مشکل کو ختم فرما دے تاکہ لوگ سمجھیں، اے اللہ ہمارے لیے بھی مشکلات کو تو ختم فرما دے اور رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی یہ دعوت والی محنت ملی، دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی نے بھی کسی کے لیے اتنی بڑی دعا نہیں کی جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی۔ کیا مطلب؟ کہ رسالت والی ذمہ داری میں میرے بھائی کو میرا شریک کر دے۔ اشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، سب سے بڑی دعا، اور وہ ذمہ داری اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سب سے بڑی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تمہاری دعا کو قبول کیا اور اپنے احسانات جتلائے۔ اور اس امت کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا مقصد اور راستہ یہ دعوت والا کام ہے، اور جس نے بھی کلمہ پڑھا یہ امت ہوتے ہوئے یہ دعوت اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اے اللہ قربان جائیں تیرے ان احسانات پر، اس عظمت والے کام کے دینے پر کہ جہاں نبی کو آپ فرما رہے ہیں وہیں ہر کلمہ وہ بھی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ حکمت سمجھ اور بوجھ اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا، یہ ہماری زندگی کا راستہ۔ اور راستہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انتھک محنت کرنا، جیسے مسافر وہ رکتا نہیں ہے، اگر رکا ہے تو تھوڑا سا سانس لینے کے لیے اور پھر چل پڑتا ہے، منزل تک پہنچنے تک وہ جو ہے رکتا نہیں ہے۔ تو اے اللہ تیری رضا مل جائے، ہدایت عام ہو جائے اور ہمارے آپ سے ہو جائے، اے اللہ اس دعوت والے کام کو ہم کرتے رہیں۔ تو تیار ہیں بھائی اس کے لیے انشاءاللہ؟ ہاں، کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ انشاءاللہ۔ ہاں، اپنی حیثیتوں کو ان نیتوں کے ساتھ اللہ کے ہاں بدلوا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی ڈگریاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے کوئی مشقتیں کرنے کی، بیٹھے بیٹھے دل کی نیتیں بدل لو کہ ہم حضور کی محنت والے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری نسبتیں بدل جائیں گی، لیکن سچی نیت ہو۔ اور سچی نیت کی جو ہے علامت یہ ہے کہ بھئی جو تقاضا ہوگا ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ آپ حضرات اللہ نے توفیق دی، یہ پرانوں کا مجمع کہ جن کی حضرات نے
ان کے جو ہے مذاکرے کے لیے پرانوں کا جوڑ رکھا ہے، آپ حضرات پہلے آئے اور یہ ان کے لیے میدان مہیا کیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس وہ خالص اللہ کے لیے، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما اور اس کو بھی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین۔ اور اپنے آپ کو سب یعنی تقاضے پہ پیش کرنا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ تمہارے روزانہ کا گشت اور روزانہ کا جہاں مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، ہفتے کے 2 گشت اور یہ سیرودے اور چلہ اور 4 مہینے، دیکھو یہ بچوں کی ابتدائی سیڑھیاں ہیں، یہ ابتدائی منازل ہیں، یہ الف با تا سا ہیں۔ ان کو بس یہی نہ سمجھنا کہ بس جی ہمارے تو مسجد میں جہاں کیا کہتے ہیں 2.5 گھنٹے پورے ہو جائیں اور 2 گشتے ہو جائیں اور ہمارے تو سیروزہ لگ جائے، اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر رہے، اور اس کو سب کچھ نہ سمجھنا، ورنہ پھر تنزل شروع ہو جائے گا۔ اور بھائی سب کچھ تو کیا ہے، صحابہ والی ترتیب، جب کہا جائے جس جہاں بھیجا جائے، جس کے ساتھ بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں جسے صحابہ کرام پیش کرتے تھے۔ پہنچنا وہاں ہے، وہ ہماری منزل ہے۔ بس الصلاۃ جامعۃ میں ایک آواز لگتی تھی اور صحابہ جمع ہوتے تھے اور وہاں سے پھر ان کی تشکیلیں ہوتی تھی۔ 150 سفر کروائے حضور نے صحابہ کے، 100 سفر کروائے۔ اور جب جو ہے مدینے والے انصار نے چاہا کہ ہم کچھ حضور سے اجازت لے کر سفروں کی تخفیف ہو جائے، تو اللہ نے آیت اتار دی، جان و مال کو اے ایمان والو لگاتے رہو، اور یہ سوچ کر کہ ہم نے کچھ رکنا ہے اور اپنی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اور اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی پیش کرنا ہے، اور پھر جو ہے ایسے آپس میں مذاکرے کہ آنا والا مجمع، آنے والا پرانے ساتھی ہیں، قربانیوں والے ہیں، وہ اس سطح پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے قبول کروا لیں کہ انشاءاللہ جو ہمارا اگلے مراحل ہیں، جو مقصود ہے، ہم سارا مجمع قربانیوں میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے، دینوں اور اس حرکت کرنے میں اس درجے پر آ جائے۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔